عبدالقوی صاحب نے کبھی سٹینٹ ڈلوانے کے بعد کی میڈیسن بھی پوری استعمال نہیں کی، میں اس کا شاہد ہوں۔ ایز اے ڈاکٹر میں انہیں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کمپلائی کریں، آپ کی ٹریٹمنٹ کمپلائنس اچھی نہیں ہے، سٹینٹ بند ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنی ہارٹ کی میڈیسن بھی استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اور شوگر کے معاملات بھی صحیح نہیں ہیں۔ تو یہ معاملہ چل رہا تھا، ماہر نفسیات سے ٹریٹمنٹ چل رہی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ ان کو اسی سال پچھلے سال جون 2020 میں کووڈ-19 کا اٹیک ہوا، یہ بات آپ کے علم میں ہے۔ تو ان کو ہم مجبوراً، کیونکہ ان کی حالت سیریس ہو گئی، تو ہمیں ان کو ایڈمٹ کرانا پڑا کووڈ ہاسپٹل، انڈس ہاسپٹل مظفر گڑھ میں۔ اب یہ چیز اظہر من الشمس ہے، یہ لوگ جانتے ہیں، سٹڈیز آ چکی ہیں، میرے پاس یہ سٹڈی ہے، پورا آرٹیکل ہے کہ کووڈ کے بعد جہاں پھیپھڑے انوالو ہوتے ہیں لنگز، اور جہاں ہارٹ انوالو ہوتا ہے، اور جہاں باقی سسٹمک پرابلم ہوتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ دماغ پہ اثر ہوتا ہے انسان کے۔ اور یہ سٹڈی کہتی ہے کہ جن پیشنٹس میں ڈائبٹیز تھی اور جن میں کووڈ ہوا اور جن کی ایج زیادہ تھی، ان میں کئی گنا یہ مسئلہ بڑھ گیا، ڈیمینشیا جس کو بولتے ہیں۔ آپ لوگ یہ چیز نوٹ کر لیں۔ ان میں 5 بڑے پرابلم ہوئے۔ پہلا پرابلم کیا ہوا کہ ان میں اب نارمل تھاٹس ہوئی، کہ وہ سوچ ان کے کنٹرول سے نکل گئی۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، یہ سٹڈی امریکہ میں چھپی ہے، اور 60,000 سے زیادہ اس میں پیشنٹس انہوں نے دیکھے جن کو کووڈ ہوا، اور اس کے بعد ان کی ذہنی نفسیاتی حالت بگڑ گئی۔ ہمارے ہاں چونکہ سٹڈیز اتنی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ریفرنس کے طور پہ امریکن سٹڈی۔ اس کے بعد نمبر 1 اب نارمل تھاٹس، نمبر 2 کیا تھا، ان میں اب نارمل بیہیویئر تھا۔ اب نارمل بیہیویئر اس چیز کا نام ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے، کیا چیز کس موقع پر کرنی ہے۔ آپ نے عبدالقوی صاحب کی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ انہیں کوئی پتہ نہیں، کہ وہ گریوٹی آف سچویشن کو نہیں دیکھتے کہ کس موقع پر مجھے کیا پرفارم کرنا ہے۔ یہ اب نارمل بیہیویئر اس کا ڈاکومنٹڈ فیچر ہے۔ نمبر 3 اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ کنفیوژن کا مطلب یہ ہے کہ ججمنٹ پاور کی لاس ہو جاتی ہے، کہ انسان کی قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، کہ مجھے کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس کے اندر اپنی ججمنٹ کوئی نہیں۔ اس کا منہ بولتا ثبوت یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے جب ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ ان سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھ گئے، حالانکہ اتنا ذہین فتین آدمی جو ہائپومینک ہے، مینک کہتے ہیں جس کی ایلیویٹڈ موڈ ہے، جو کسی کو خاطر میں نہ لائے، وہ ایک بچے کی بات پہ بیٹھ گیا۔ ان کے سامنے میں بچہ ہوں، لیکن انہوں نے میری بات مانی۔ تو جب میں نے سائیکیٹرسٹ سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا یہ ہائپومینک فیز ہے، اس میں انسان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیمینشیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ذہن کے اندر ڈی جنریٹو چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، میموری لاس ہو جاتا ہے، اور آخری بات اس میں کیا ہوتی ہے کہ لاس آف سلیپ ہو جاتا ہے، جس کو انگلش میں بولتے ہیں انسومنیا۔ انسومنیا کا شکار میں ان کو دیکھ رہا ہوں بڑے عرصے سے، رات 3-4 بجے سے پہلے انہیں نیند نہیں آتی۔ یہ بھی کووڈ کے بعد یہ چیز بڑھ گئی ہے۔ آپ حضرات کہیں گے یہ چیزیں ان میں پہلے سے بھی کچھ نہ کچھ تھی، میں مانتا ہوں یہ پرابلم ان کو 4 سال سے چل رہا تھا اور انڈر ٹریٹمنٹ تھے، لیکن کووڈ کے بعد یہ ملٹی پلائی ہو کے بہت زیادہ سامنے آیا، اور اس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی جو کہ بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور آخری چیز کیا ہوتی ہے اس میں، 5ویں چیز، کہ اس میں پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو سٹڈی اس لیے لایا ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ یہ لینسٹ پچھلے سال یہ نومبر میں چھپی ہے 2020 میں، 60,000 سے زیادہ پیشنٹس میں دیکھا یہ پرسنالٹی چینج آئی۔ کئی پیشنٹس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کل میں کہاں گیا، میں کس پارٹی میں تھا، یا میں نے کیا کھانا کھایا، حالانکہ دیکھنے میں نارمل ہے لیکن حقیقت میں نفسیاتی مریض ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سائیکیٹرسٹ ہے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عبدالقوی صاحب کا ذہنی جو بیلنس ہے، یا جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں جی ذہنی توازن، وہ ڈسٹرب ہے۔ یہ ملٹیپل فیکٹرز اس میں ہیں۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ پیشنٹ کو آئسولیٹ کر دیا جائے، جیسے کووڈ کے پیشنٹ کو کوارنٹین کر دیا جاتا ہے۔ اس ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آئسولیشن ہو، اس میں پیشنٹ کو ہر قسم کے معاملات سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، چاہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ہے، چاہے وہ میل جول کا رابطہ ہے۔ نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ اس کو ڈس اون کر دیا جائے اور اس کو احساس دلایا جائے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اور نمبر 3 اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو لے کے چلیں، بجائے یہ کہ اس کے اوپر فیصلہ چھوڑیں۔ تو ہم ان تینوں چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز اس میں ٹریٹمنٹ ہے، جو فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، وہ ہم نے سٹارٹ کرائی ہے، لیکن آپ لوگ دعا کریں کیونکہ کمپلائنس ان کی پہلے بھی اچھی نہیں ہے میڈیسن کے حوالے سے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی میڈیسن بھی ان کو پوری ملے، ڈائبٹیز کی، ہائپر ٹینشن کی اور سائیکیٹرک النس کی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں اور معاملہ بہت گھمبیر ہے، سائیکیٹرسٹ اس کے بارے میں آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ باقی مجھے جو انفارمیشن ملی اس کے تحت ایز اے فیملی ممبر اور ایز اے ڈاکٹر میں نے ان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، اور ان کے تمام تعلقات کے لیے
اور ان کے معاملات کے لیے اگر کوئی رسپانسبلٹی ہے تو میرے کندھوں پہ آئی ہے. تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کریں، بجائے یہ کہ آپ ان کو تنگ کریں یا ہم ان کو تنگ کریں. اسی بجائے جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا آپ ان کے ڈاکٹر سے یعنی مجھ سے رابطہ کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پہ بریف بھی کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین بھی کروں گا. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم نے ان کا فون بند کیا ہے کسی یعنی ذلت کے پیش نظر. ذلت تو تب ہو جب ایک نارمل آدمی کوئی چیز پرفارم کرے. جب اللہ تعالیٰ فرمائے